اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ آج کا درس قرآن بڑا اہم ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے یوسف علیہ السلام کا جس کے لیے الفاظ دونوں طرف سے جو ہے وہ احتیاط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک لفظ بھی شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائے تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ دوسرا امتحان جو بہت بڑا امتحان ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ امتحان اس امتحان سے ہزاروں نہیں لاکھوں گنا زیادہ بڑا ہے۔ امتحان کیا تھا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص موقع ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیسے کس طرح ہوا۔ اب کیونکہ کنویں سے بھی نکل آئے تھے، مصر کے اندر آ کر وزیر خزانہ کے سارے معاملات بھی سنبھال چکے تھے، اور اس سے اگلی بات دیکھیں کہ وقت گزرتا گیا تو یوسف علیہ السلام اسی پورے وزیر خزانہ کے تمام معاملات کو بھی دیکھ رہے تھے، رہائش بھی اچھی اختیار ہو چکی تھی، اس گھر کے اندر آپ موجود تھے، اور وقت گزرتے آخر آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص حسن و جمال کا پیکر ہو اور وہ بھی سب کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہو، اور اس کے باوجود صرف حسن و جمال نہیں ہے، پھر آپ کے اندر تمام جو خصائل حمیدہ ہیں، یعنی جو اچھی سے اچھی صفت ہو سکتی تھی وہ بھی ساری کی ساری یوسف علیہ السلام کے اندر تھی، آخر اللہ کے نبی جو تھے۔ تو وقت گزرتے ایک وقت وہ آیا کہ جناب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کی اور انہیں اپنے پاس بلانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خاص واقعے کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ ہوئے ہوا کیا؟ فرماتے وراودت التی هو فی بیتها عن نفسه، کہ یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ یہ میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کو جب اندر بلایا گیا تو کئی دروازے سے کئی کمروں سے گزارا گیا، اور گزارنے کے بعد ایک خاص کمرے کے اندر جناب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور بلا کر آپ نے وغلقت الابواب، سارے کے سارے دروازے بند کروا دیے، وقالت ہیت لک، اور اگے الفاظ کیا ہے کہ آپ نے جناب زلیخا نے جناب یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے پاس آئیں۔ دیکھیں یہاں پہ علماء نے ایک بڑی بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ اچانک نہیں ہوا کہ ایک شخص کو اچانک بلایا گیا اور سارے دروازے بند کر دیے گئے ہوں اور پھر اس کے بعد جناب اپنی طرف مائل کیا گیا ہو۔ فرماتے نہیں، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک پورا کافی سارا جو ہے وہ ایک ٹائم لگا ہو۔ پہلے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہو، جب انہوں نے دیکھا کہ کسی بھی لحاظ سے یوسف علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے، تو یہ آخری حربہ تھا جناب زلیخا کا جناب یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کا۔ جب انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا یہ شرافت والی زبان ہوتی ہے اور دوسری تڑی والی زبان ہو گئی، جب انہوں نے اپنے سارے حربے اختیار کیے نا، جو منت ترلا جو سماجت ہو سکتی تھی پہلے، وہ سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھا کہ جب بات نہیں بنی تو انہوں نے کہا بھی آخری حربہ یہی ہے کہ انہیں کمرے میں بلایا جائے اور باقی سارے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جائے۔ تو جب بند کر دیے گئے وقالت ہیت لک، تو انہوں نے جب اپنے پاس بلایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، پہلا جواب یہ تھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، پہلا جواب یہی ہے۔ پھر آپ نے دوسرا جواب دیا، فرمایا انہ ربی، فرمایا یہ جو تمہارا خاوند ہے، جو شوہر ہے تمہارا، فرمایا کہ یہ میرا پرورش کرنے والا ہے، یہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے میرے ساتھ۔ اور آگے کیا کہا؟ تیسرا جواب تھے، فرمایا احسن مثواي، فرمایا سب سے بہترین جو رہائش، جو کھانا، جو سب کچھ مجھے دے سکتا تھا، اپنا سارا کچھ اٹھا کے اس نے میرے حوالے کر دیا ہے۔ اب تین احسان یوسف علیہ السلام نے جناب زلیخا کے سامنے رکھے، تین احسان۔ فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ دو باتیں تو یہ کہ فرمایا سب سے پہلی بات یہ کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ میں اس گناہ کی طرف توجہ کرنے کے میں رب کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ اور دو احسان آپ نے یاد کروائے، فرمایا کہ میں اتنا احسان فراموش کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس پر احسان کر رہا اور اس گھر کے اندر وہ ڈاکہ ڈالے، یہ ایک عام انسان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی تو ایسی سوچ بھی اپنے ذہن میں نہیں آنے دیتا ہے کبھی۔ تو یہ ایک ہر بندے کے لیے کتنا بڑا سبق ہے ان دو لفظوں کے اندر، کہ اگر کوئی شخص کسی پر احسان کر رہا ہے تو اس کے گھر میں تو کم سے کم ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا نا۔
اس کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کوئی بندہ کوئی نہ کوئی کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ احسان تو یاد رکھتا ہی ہے نا کسی کا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زلیخا کو یہ جواب دیا, کہا تو جانتی ہے کہ جس گھر کے اندر میں تو پردیسی تھا, مسافر تھا, یہاں پہ لا کر غلاموں کی طرح جو ہے وہ مجھے بیچ دیا گیا, اور پھر مجھے مہنگے سے مہنگے ترین داموں کے اندر خریدا گیا ہے, اور خریدنے کے بعد مجھے غلاموں کی طرح نہیں رکھا ہے بلکہ کیسے رکھا ہے, ان ينفعنا او نتخذ ولدا. عزیز مصر پہلے کہہ چکا تھا, اس نے کہا تھا ہم اسے ایسے رکھیں گے جیسے بیٹوں کو رکھا جاتا ہے. یعنی جس شخص کے اتنے احسانات ہوں, انہ ربی, اس نے مجھے اس انداز سے پالا ہے, ٹھیک ہے, اور سارے معاملات بھی میرے سپرد کر دیے ہیں, اور جو مجھ پر اتنا اعتماد کرتا ہے اب اس کے گھر میں ڈاکہ کون ڈالے, ٹھیک ہے جی. اور احسن مسواج, مجھے غلاموں کی طرح بھی نہیں رکھا, مجھے ایسے رکھا ہے جیسے شہزادوں کو رکھا جاتا ہے, ایسے رکھا جیسے اپنے بیٹوں کو رکھا جاتا ہے. تو ظاہر ہے آپ سوچیں, جب وزیر خزانہ کے گھر میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رہتے ہوں اور ان کے منظور نظر بن کے رہتے ہوں گے, تو ان کا لباس, ان کا کھانا, ان کی رہائش, ان کا ہر معاملات کتنے عمدہ طریقے سے رکھا گیا ہوگا, کتنی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ آج تو یوں سمجھے وہ حق ادا کرنے کا دن آ گیا ہے کہ جس شخص نے میرے اوپر اتنی مہربانیاں کی ہیں, اس انداز سے مجھے اپنی میری زندگی گزر رہی ہے, اتنے بڑے محل کے اندر اپنے ساتھ رکھا ہے, انہ لا یفلح الظالمون. فرمایا ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا ہے, ظالم کبھی فلاح. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ایک شخص آپ پر احسان کر رہا ہو اور اسی شخص کے جو ہے وہ جناب علیہ احسانوں کا بدلہ یہ دیا جا رہا ہو کہ بندہ اسی کے ساتھ زیادتی کر لے. میں یہ احسان فراموشی جو ہے نا, یہ تو کسی لحاظ سے بھی جائز کوئی نہیں ہے, کسی صورت بھی جائز کوئی نہیں ہے. میں ایک شخص نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا ہے اور اسی کے ساتھ گھر کے اندر اسی کے ساتھ میں زیادتی کروں, یہ ممکن نہیں ہے. اور اگلے الفاظ قرآن مجید کے بڑے لاجواب اور کمال درجے کے الفاظ ہیں. میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, میں کہ ہوا کیا, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا. یہ الفاظ دیکھیں اور اس کے اندر نبی کی شان کیا ہوتی ہے, نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو, اپنے نبیوں کو رکھتا کیسے ہے. میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا, اس عورت کا ارادہ بن چکا تھا, وہ تو یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنا چاہتی تھی. یہ میں نے آپ کو بتایا نا, اس وقت اس درس کے اندر ہمیں الفاظ بھی ایسے استعمال کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے منہ سے وہ لفظ بھی نہ نکلے, ٹھیک ہے. دیکھیں نا جی, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے بعد جناب یوسف, یہ آگے الفاظ آئیں گے, جناب زلیخا کو جب تانا دیا گیا کہ یہ تو نے کیا کیا تھا, تو آگے جناب زلیخا نے کہا تھا قال فذلکن الذی لمتننی فیہ, فرمایا یہ یوسف ہی تو ہے جس کی وجہ سے تم ہاتھ کاٹ کے بیٹھی ہو, ٹھیک ہے جی. تو ظاہر اتنے بڑے حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد جناب زلیخا کا اس انداز سے, میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ مقصد حاصل کرنا تھا پر طریقہ غلط تھا. یہ میں آپ 2-3 درس قرآن پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اس عورت نے تو ارادہ کیا ہی ہے اس کا, لیکن اب نبی کے الفاظ, نبی کی شان میں اللہ کے الفاظ دیکھیں. فرمایا وَهَمَّا بِهَا, فرمایا یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کرتے, کیا نہیں, کیا کرتے, ارادہ کرتے. یہ الفاظ ہے قرآن مجید کے. لولا ارّا برہان ربے, اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. اب یہاں پہ سمجھے کتنا لطیف ترین یہ ایک اشارہ ہے. میں عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا, کوشش بھی کی عملی جامہ پہنانے کی, یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کی, لیکن اب یوسف علیہ السلام کی شان کیا ہے, میں جناب یوسف نے تو ارادہ بھی نہیں کیا ہے. کتنی بڑی شان ہے یار نبی کی کہ ایک عورت بھی ہو حسن و جمال کی شہنشاہ. آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کو حسن و جمال کی عورت ہو, منصب والی بھی ہو اور حسن و جمال بھی ہو, وہ اسے بلائے, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی جوان بچ جائے تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا. کتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی ہے کہ ایسا جوان جس کو منصب والی عورت بھی ہو, عام عورت نہیں, ایویں لٹرم پھٹرم نہ ہو, عہدے دار عورت ہو. اور جناب یوسف کو تو وہ عورت بلا رہی ہے جو منصب کے لحاظ سے بھی پورے مصر کے اندر سب سے بڑی ہے, آخر وزیر خزانہ کی بیوی ہے. منصب کا, کیونکہ منصب کی بھی تو ایک کشش ہوتی ہے نا, عہدے کی, کرسی کی بھی کشش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ عورت جو صاحب منصب بھی ہے اور حسن و جمال بھی ہے, جناب زلیخا بھی ہے, ویڑلی نہیں ہے, وہ بھی خوبصورت ہے. فرمایا دونوں لحاظ سے اس کے پاس پاور ہے, ایک تو اس کے پاس منصب ہے, دوسرا اس کے پاس حسن و جمال ہے. یہ دونوں چیزیں اس کے پاس موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَمَّا بِهَا, ارادہ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, کسی کے گھر میں رہتے ہوئے
ٹھیک ہے جی، اس کے پاس رہتے ہوئے، اس کے کھانا کھانا، اس کے گھر میں رہنا، اس کا غلام ہونے کے باوجود فرمایا لیکن مقام کیا تھا یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت کا حال یہ تھا، وَهَمَّا بِهَا، ہم نے نبی کے ذہن میں ارادہ بھی نہیں آنے دیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یاد رکھیں، ارادے کے اندر اور عمل کے اندر فرق ہے. ارادے پر گناہ نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص یہ سوچ رہتا کہ میں نے گناہ کرنا ہے، اگر گناہ کا سوچ رہا ہے تو گناہ نہیں. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اے بڑی بریک گل ہے. ٹھیک ہے، گناہ کا سوچ رہا ہے تو گناہ نہیں ہے. ہاں گناہ تب ہوتا ہے جب وہ اس پر کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تب گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا. تو اب اندازہ کریں یہاں سے کہ ایک تو ارادہ کر لینا، اس پر گناہ بھی نہیں. ہاں اگر عمل کر لیا جائے تو تب گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن رب کا نبی اتنا محفوظ ہوتا ہے کہ لوگ ارادہ کر لے گناہ لکھا نہیں جاتا، عمل کرے تب لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ گناہ کا ارادہ سوچ بھی اپنے نبی کے ذہن میں نہیں آنے دیتا ہے. یعنی نبی، اللہ کا نبی اتنا محفوظ اور ایسا پاکیزہ ذہن کا جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے کہ رب نبی کے ذہن میں گناہ کا ارادہ بھی نہیں آنے دیتا. تو آپ خود اندازہ کریں کہ نبی ہوتا کس لیول کا ہے کہ جس کے ذہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گناہ سے پاک رکھا ہوا ہے. یار ہم گناہ سے بچ جائیں نا تب بھی بڑی بات ہے، ہمارے جسم گناہ سے بچ جائے تب بھی بڑی بات ہے، لیکن ہمارے سوچ گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں. ہماری سوچ گناہ سے نہیں بچ سکتی ہے، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بھی گناہ سے محفوظ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، لولا را برہان ربے، وہ ارادہ کرتے. کب کرتے؟ جب ہماری دلیل نہ دیکھ لیتے. ہم نے نبی جو بنایا ہوا ہے، اور نبی ہو کر ارادہ بھی کیسے کر لے؟ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کا، یوسف کا ارادہ بھی نہیں ہونے دیا ہے. لولا را برہان ربے، ہم نے اپنی دلیل دکھائی ہے. اچھا دلیل کیا ہے؟ اس پر ایک بڑی خوبصورت روایت یہ ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب کمرے کے اندر کھڑے تھے نا، اور جناب زلیخا کوشش کر رہی تھی اور جناب یوسف انکار کر رہے تھے، میں وہ رب کی دلیل کیا تھی جو یوسف علیہ السلام نے کمرے کے اندر دیکھی ہے. میں اس کے متعلق روایات کے اندر آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جناب یوسف نے کمرے کے اندر دیکھا تھا. جناب یعقوب کو اسی کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام نے دیکھا. اور کس طرح دیکھا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یوسف یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی کو جو ہے وہ دانتوں کے اندر دبا کے کھڑے ہوئے تھے، یعنی اشارہ کر رہے تھے ہاں ادھر نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، وہ رونا بھی دیکھ لیں، وہ ہجر و فراق بھی دیکھ لیں، جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں پہ پہنچنا بھی دیکھ لیں. حالانکہ ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی ہے. نبوت کے لحاظ سے برابر ہے، بیٹے اور باپ کے لحاظ سے تو برابر نہیں نا. ٹھیک ہے نا، سینئر اور جونیئر کا فرق بھی تو ساتھ ساتھ ہی ہے نا. یعنی یوسف علیہ السلام نے نبوت کی جس پوڑی پر چڑھنا ہے، یعقوب علیہ السلام تو پہلے اس پر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ یوسف علیہ السلام کی رہنمائی کی ضرورت پڑی ہے، نبی وہاں سے خود تشریف لا چکا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ خود اللہ کے نبی تھے. لیکن بہرحال فرمایا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام اسی کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا تھا. اور کیسے دیکھا؟ کہ انگلی کو دانتوں سے دبا رہا. جس نے ہم نہیں حیران ہو کہ یار اس طرح کر لیتے ہیں نا، کئی طریقے ہوندے نے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے بے حیائی اور برائی سے یوسف کو پھیر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نہیں سارے نبیوں کی بات ہے. فرمایا کہ ہم نے برائی اور بے حیائی یوسف کے قریب بھی نہیں آنے دی ہے. مطلب کیا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ یہ صرف ایک واقعے کی بات ہے، بلکہ ساری یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے. تخت شاہی پر بیٹھ کر بھی نہ مال کے اندر کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہوئی ہے، نہ رعایا کے معاملات کے اندر ہوئی ہے. فرمایا ہم نے برائی اور بے حیائی تو یوسف کے قریب بھی نہیں آنے دی ہے. چاہے اتنا خوبصورت بھی تھا، لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ہم نے کوئی برائی یوسف علیہ السلام کے دامن پر لگنے نہیں دی ہے. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین. اب اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھے، فرمایا کہ یوسف ہمارا مخلص بندہ جو تھا، ہم نے یوسف کو چنا ہوا تھا. مخلصین، خالص بندے. یعنی یہ یوسف کوئی عام بندہ نہیں تھا کہ جو برائی کی طرف چلا جاتا. انہ من عبادنا المخلصین، یہ ہمارا خالص بندہ تھا، چنا ہوا بندہ تھا. میں جب چنا ہوا بندہ تھا تو پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندے کو ایسے بچایا ہے. لیکن اس سے سبق ہمیں ملتا ہے، درس یہ بھی اس کے اندر ہے کہ جو شخص ایسے معاملات سے بچ کر نکل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہمارا چنا ہوا بندہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، جب بندہ برائی سے
اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، رب پھر فرماتا ہے، فرمایا یہ ہے ہمارا چنا ہوا بندہ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے۔ تقوی کا مطلب تسبیح پھیرنا نہیں، تقوی کا مطلب نمازیں یا عبادت کرنا نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تقوی کی جو بہترین تعریف ہے وہ یہی ہے، کیا کہ گناہ کا موقع ہونے کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ رب فرماتا ہے یہ متقی بندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ متقی بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب یوسف علیہ السلام اس برائی سے بچ گئے، اس بے حیائی کے قریب بھی نہیں گئے ہیں، وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اللہ تعالیٰ نے پھر یوسف علیہ السلام کی تعریف کیا کی؟ فرمایا وہ ہمارا خاص بندہ ہے، وہ ہمارا خاص بندہ ہے۔ ہاں، جب بندہ برائی سے بچ کر رب کی طرف جاتا ہے تو رب اسے ایسے لقب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔